السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ معزز سامعین، ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی جیسے ہی پاکستان سے گئے، ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں بہت سارے معتبر علماء نے فتوات دیے اور ان کے متعلق بہت ساری باتیں کی، بلکہ ان کے متعلق بہت سارے ایسے الفاظ بھی کہے گئے جو ان علماء کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ ان کے مقام جو اللہ نے ان کو رتبہ دیا ہے وہ ان کے بالکل خلاف ہے۔ میری مراد مثال کے طور پر الشیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی کے بارے میں ایسے الفاظ بھی کہہ دیے، کہا کہ تم کس سے دین لے رہے ہو، کس سے باتیں سمجھ رہے ہو دین کی۔ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو پرلے درجے کا جاہل ترین انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا صاحب، آپ کی شخصیت کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ آپ جیسے دین کے داعی، آپ جیسے وہ جس منصب پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، منبر رسول پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، اور جو قرآن و سنت کا پروانہ ہو، جس نے دین کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا ہو، جس نے دین کے لیے ہجرت کی ہو، جس نے دین اسلام کے لیے اپنا مال دولت قربان کیا ہو، جو دین اسلام کے لیے ملکوں میں جا رہا ہو، جو اللہ کی توحید کا پرچار کر رہا ہو، جو پیارے نبی کی سنت کا علن بیان کر رہا ہو، اس کے بارے میں آپ کو یہ الفاظ بالکل نہیں کہنے چاہیے تھے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی پرلے درجے کے جاہل ہیں۔ اپنے الفاظوں سے معافی مانگے اللہ سے، اور بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی سے معافی مانگے۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب کے نام کو بگاڑا ہے۔ اور دوسری طرف مسلک اہل حدیث کے ٹھیکیدار حضرت علامہ سید سبطیر شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی، ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی نے پاکستان کے دورے میں ایک بات کی۔ انہوں نے کہا اگر انسان مسلمان ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو جب وہ ابتدا میں آتا ہے وہ یہاں پہ ہاتھ باندھ لے یا یہاں پہ ہاتھ باندھ لے، نماز پڑھ رہا ہے، اسے نماز کی طرف لے کر آؤ تو فرق نہیں پڑتا۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب نے حکمانہ طور پر یہ بات کہی تھی۔ حدیث پاک کے میں مانتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہمارا اس بات پہ اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا چاہیے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی وہ فرماتے ہیں کہ میں سردیوں کے موسم میں آیا اور میں نے صحابہ کرام کو دیکھا، آپ نے اپنے چادروں کے بیچ میں سے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، اپنا بایاں ہاتھ سینے پہ رکھا، دایاں ہاتھ اوپر رکھا، فوازا یادہ الیمنا علی صدری، ہی اس کو سینے پہ رکھا۔ ہم مانتے حدیث ہے اور پکی حدیث ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب تو حکمت سے لوگوں کو نماز کی طرف لا رہے ہیں، فرقہ واریت کی لعنت سے لوگوں کو پاک کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ سید سبطین شاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی نے اپنے انداز میں ڈاکٹر صاحب کو سمجھایا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب کو اس بارے میں اطلاع دی تھی، لیکن اب تو انہوں نے واضح یہ بات کہہ دی کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بھی وہ حدیث دکھلائیں کہ جس حدیث میں ناف کے اوپر یعنی سینے سے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے، ہمیں بھی وہ پیش کرے۔ واللہ کہ ان علماء کے دل میں شاید ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے کوئی بغض ہے، کینہ ہے، قدورت ہے یا کوئی نفرت ہے جماعتی سطح پر، واللہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن میں اتنی بات کہوں گا کہ سید صاحب آپ کو اور مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب حفظہ اللہ تعالی، آپ جیسے علماء کو جو عوام کی آنکھوں کے تارے ہیں، جو ہمارے دلوں کے سکون ہے، آپ کو ایسا رویہ بالکل اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی کے بارے میں۔ جہاں پہ دین کی بات ہے، شریعت کی بات ہے، وہ مناسب ہے، درست ہے۔ آپ الحمدللہ ہماری آنکھوں کے تارے، ہمارے دل کے سکون ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں
قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، سنت محمدی کے اوپر چلنے والا بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔